ایک سچی محبت جس کا آغاز سمندر کی لہروں پر خوبصورت رنگ بکھیرنے سے ہوا، مگر اس کا اختتام روایات کے فقس میں خون تمنا پر ہوا۔ ایک مجبور دلہن، ایک زخمی مصور اور داستان عشق جو ادھوری رہ کر بھی کائنات کے افق پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ساحل سمندر پر رہنے والے دانیال، جس کی انگلیاں کینوس پر لہروں کے رنگ بکھیرتی تھیں، اور آئزہ، جو اس علاقے کے سب سے طاقتور جاگیردار بابا سائی کی اکلوتی بیٹی تھی، دونوں کی محبت سمندر کی طرح گہری تھی، لیکن اس کا انجام اتنی ہی بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ حویلی کے جابرانہ اصول اور سماج کی اونچی دیواریں ان کی پاکیزہ محبت کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ وہ ساحل کی ریت پر بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خواب بنتے رہتے، جبکہ وقت ان کے پیچھے موت کا جال بن رہا تھا۔ جب بابا سائی کو اس محبت کی بھنک لگی تو حویلی کی دیواریں غصے سے کانپ اٹھیں۔ ایک معمولی مصور کی یہ جرأت کہ وہ وقت کے حاکم کی بیٹی سے دل لگائے! انہوں نے دانیال کو عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دانیال کو زنجیروں میں جکڑ کر جب بابا سائی کے سامنے لایا گیا تو اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ تب دانیال نے بابا سائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ میری جان لے سکتے ہیں بابا سائی، لیکن اس دل سے آئزہ کا نام کیسے نکالیں گے؟ یہ سن کر تو بابا سائی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا، نام بھی نکلے گا اور تمہارا یہ غرور بھی، تمہارا یہ آرٹ، تمہاری انگلیاں سب بربادی کا سبب بنیں گی۔ بابا سائی کے محافظوں نے دانیال پر بے رحمی سے تشدد کیا، اس کی وہ انگلیاں توڑ دیں جن سے وہ آئزہ کی تصویریں بناتا تھا۔ ہر ضرب کے ساتھ دانیال کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی، لیکن اس کے لبوں سے آئزہ کا نام نہیں مٹا۔ انہوں نے دانیال کو وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن دانیال نے بھی ہار نہیں مانی۔ اپنی ٹوٹی ہوئی انگلیوں سے بہتے ہوئے خون کو اس نے اپنے آخری کینوس پر بکھیر دیا اور اپنی محبت کا آخری شاہکار مکمل کیا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا، مگر اس کا قلم اس کا اپنا خون تھا، اور اس کا کینوس اس کی لازوال محبت کی آخری پناہ گاہ۔ دوسری طرف حویلی کے اندر ایک ماتم بپا تھا۔ آئزہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، مجھے دانیال کے پاس جانے دیں، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ آئزہ کو زبردستی سرخ جوڑے میں ملبوس کر کے اسی سمندر کے کنارے لایا گیا جہاں اس کا نکاح کسی اور سے پڑھوایا جا رہا تھا، اور دانیال وہاں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آئزہ نے جب دور ریت پر دانیال کو خون میں لت پت دیکھا تو وہ اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر چیخ اٹھی۔ نہیں، اس نے روتے ہوئے جلال میں کہا، نہیں بابا سائی، نہیں، دانیال بے قصور ہے، خدا کے لیے اسے مت ماریے، میرا نکاح اس کی موت پر مت پڑھوائیے۔ وہ زبردستی نکاح کے مسلح سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی دانیال کے پاس پہنچی۔ دانیال نے اپنی ڈوبتی ہوئی آنکھیں کھولی، آئزہ کا چہرہ دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے کینوس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آئزہ، میرے ہاتھ تو ٹوٹ سکتے ہیں، مگر میرے خون سے تمہارا نام نہیں مٹا سکتے۔ یہ دیکھو، دیکھو میرا آخری شاہکار آئزہ، دیکھو۔ تمہارا دانیال ہار کر بھی جیت گیا۔ یہ لال رنگ تمہاری شادی کا نہیں، میری محبت کا گواہ ہے۔ دانیال کی سانسیں رک گئی، لیکن اس کے خون سے بنا وہ شاہکار سمندر کی لہروں میں بہہ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آئزہ نے اس کینوس کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جسمانی طور پر تو حویلی کی قید میں لوٹ گئی، لیکن اس کی روح دانیال کے ساتھ اسی سمندر کے افق پر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ جاگیردار اپنی طاقت کے زوم میں جیت کر بھی ہار گیا، اور یہ غریب مصور اپنی انگلیاں توڑوا کر بھی اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پنوں پر امر کر گیا۔ کچھ کہانیاں اسی طرح سے ختم ہوتی ہیں۔